بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. سب سے پہلے ان حضرات کو جنہوں نے قرآن سنایا اور ان لوگوں کو جنہوں نے بہت تحمل کے ساتھ قرآن کو سنا، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کا سننا، آپ کا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور ہر سال پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد کی زندگی کو دیکھیں، جو 23 سال کا عرصہ تھا، تو ہم اس کو دو حصوں میں، دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک مکی دور ہے اور دوسرا مدنی دور ہے. اور مکی دور 13 سالوں پر محیط ہے اور مدنی دور 10 سالوں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد کے 23 سال کے عرصے کو ہم 13 اور 10 یعنی مکی اور مدنی دور میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم ان ادوار کی نمایاں خصوصیات پر غور کریں تو مدنی دور کی نمایاں خصوصیت تلوار تھی. آپ علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے تلوار کے ذریعے مشرکین، منکرین اور مخالفین کو عاجز اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا. اور اگر مکی زندگی کی نمایاں خصوصیت پر غور کریں تو وہ قرآن تھا. جس طرح مدنی دور میں آپ علیہ السلام نے تلوار کے ذریعے مشرکین، مخالفین کو سرنگوں کیا، عاجز کیا، بالکل اسی طرح مکی زندگی میں آپ نے قرآن کے ذریعے نہ ماننے والوں کو، مخالفین کو عاجز اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ ان مشرکین سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے. یہاں پر بھی کی ہا ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے اور یہ مکی صورت ہے، لہٰذا ہم یہاں قتال مراد لے نہیں سکتے. یہاں پر جہاد سے مراد جہاد بالقرآن ہے. قرآن کے ذریعے آپ ان سے جہاد کیجئے. اسی طرح ہم مکی زندگی کا اور مطالعہ کریں تو تذکیر اور دعوت کی بات ہو یا تبشیر اور انذار کی بات ہو، ہر جگہ خدا رسول اللہ کو قرآن کے ذریعے ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. جو میری وعید سے ڈرنا چاہتا ہے آپ قرآن کے ذریعے اسے ڈرائیں، نصیحت کیجئے. کسی کو جنت کی خوشخبری سنانی ہو یا اللہ کے خوف سے ڈرانا ہو تو اس کے لیے بھی قرآن ہی کو نمایاں کیا جاتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بہت آسان کر دیا ہے. یہ آسان کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور نہ ماننے والوں کو، جھگڑالو قوموں کو اس کے ذریعے سے ڈرا دیں. اسی طرح جب حضور تنہائی میں ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اب آپ تنہا ہیں تو رات کا وقت قرآن کے ذریعے شب بیداری کیجئے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. خدا کے حضور جب کھڑے ہوں تو پھر ٹھہر ٹھہر کر خدا کے سامنے قرآن پڑھیں. تو دعوت اور تذکیر ہو یا تبشیر اور انذار ہو،
یا پھر تہجد اور قیام اللیل ہو، سب چیزوں کو قرآن کے ذریعے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے شروع میں تمہیداً یہ کہا کہ مکی دور کی نمایاں خصوصیت جہاد بالقرآن تھا، اور جس طرح تلوار کے ذریعے جہاد دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے، ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح قرآن نے مکی دور میں مشرکین کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا۔ جب اسلام بہت پھیلنے لگا تو اب مشرکین کو فکر دامنگیر ہو گئی، یہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی اقدام کرنا چاہیے، قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف کوئی تحریک اٹھانی چاہیے۔ تو دارالندوہ میں بڑے بڑے سرداران جمع ہو گئے، اور ولید ابن مغیرہ یہ مشرکین کا بڑا سردار تھا، اور ان سب میں یعنی ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، اسود ابن مطلب، جتنے بھی بڑے سرداران تھے ان میں یہ معمر اور سن رسیدہ تھے۔ تو سب نے کہا کہ ولید آپ کوئی تجویز پیش کریں، حج کا موسم آ رہا ہے، اور حج کے موسم میں مختلف جگہوں سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اور اگر وہ آئے اور اس محمد کا کلام انہوں نے سن لیا تو پھر انہیں اسلام میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آپ کوئی مشورہ کریں، ہم ان کے خلاف ایک رائے پر متفق ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری بات آپس میں متضاد نہ ہو جائے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا تم تجاویز دیتے رہو، میں آخر میں کوئی رائے پیش کروں گا۔ کسی نے کہا کہ آپ کاہن ہیں۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن اس شخص کو کہا کرتے تھے جو غیب کی کچھ خبروں پر شیطان کی مدد سے مطلع ہو جاتا اور 100 باتیں اس میں اپنی طرف سے ملا کر لوگوں میں عام کر دیتا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے کاہن گھومتے ہیں، آدھی خبر سچی ہوتی ہے اور آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں، محمد کاہن نہیں ہے، میں کہانت کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی گہرائیوں سے واقف ہوں، نہ محمد کے کردار میں کہانت نظر آتی ہے نہ اس کے کلام میں کہانت نظر آتی ہے۔ اب پھر آپ مجنون ہیں؟ کہا میں جنون اور دیوانگی کی انتہا کو جانتا ہوں، محمد میں جنون کی علامات مجھے نظر نہیں آتی ہیں۔ اب پھر آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں؟ کہا میں سحر سے بھی واقف ہوں، میں جادو کی تمام اصناف اور اقسام کو جانتا ہوں، محمد ساحر نہیں، اس کا کلام سحر نہیں ہے۔ تو پھر آپ شاعر ہیں؟ کہا نہیں، مجھ سے زیادہ عرب میں شعر سے کون واقفیت رکھتا ہے، میں اتنے بڑے بڑے قصیدے پڑھ دیتا ہوں، محمد کا کلام شعر بھی نہیں ہے۔ تو کاہن بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، ساحر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، تو ولید آپ بتائیں پھر وہ کون ہے؟ کہا واللہ ان لقولہ الذی یقول حلاوۃ، جو کلام محمد سناتے ہیں اس میں مٹھاس ہے، اس میں شیرینی ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور اس میں کیا آب و تاب اور خوبصورتی ہے، وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، اس کلام کی شاخوں کو دیکھو تو پھیلی ہوئی ہیں، اس کی جڑوں کو دیکھو تو مضبوط ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، یاد رکھو یہ قرآن ایک دن غالب آ جائے گا، یہ مغلوب ہونے والا کلام نہیں ہے، وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آئے گا، جو اس کا مقابلہ کرے گا، جو اس سے مقابلے پر آئے گا، یہ قرآن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو جب ولید ابن مغیرہ کی یہ بات ان سرداران نے سنی تو کہا ولید کیا تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ اگر تم یہ بات کہنے لگو گے ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ کہا بات تو یہی ہے، لیکن اگر کچھ کہنا ہے تو پھر ان کو جادوگر کہہ دو۔ میں یہاں اس واقعے کو روک کر ایک دوسری طرف جاؤں گا، پھر واپس یہاں آ جاؤں گا۔ ان سرداران نے اپنی اس خفیہ مجلس کے اندر حضور کو مجنون بھی کہا، ساحر بھی کہا، شاعر بھی کہا،
کاہن بھی کہا۔ ولید ابن مغیرہ نے سب کا دفاع کیا، نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، خدا بھی اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ قرآن خدا کی آپ پر نعمت ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ کلام جو آپ پیش کرتے ہیں، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما یؤمنون، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ ہی یہ کہانت ہے لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے، یہ اس کو شعر کہتے ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی ہے، نہ یہ شعر گوئی ان کی شایان شان ہے، ان کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن جو تمہیں پیش کیا جا رہا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے اور واضح پیغام ہے۔ اب سرداران اور ولید ابن مغیرہ سحر پر متفق ہو گئے کہ آپ ساحر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ساحر اور جادوگر کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ ہے، اگر آپ جادو کی خصوصیت پر غور کریں تو جادو کیا کرتا ہے؟ جادو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ دو لوگوں میں جھگڑا کرانا ہے، جادو کروا دو۔ دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں تفریق اور تفرقہ پیدا کرنا ہے، سحر کا استعمال کر لو۔ یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کو جادوگر اور حضور کے پیش کردہ کلام کو جادو اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب حضور نے کلام پیش کیا تو ہوا کیا تھا؟ بیٹا اسلام لے آیا، باپ کافر ہے، بیوی اسلام لے آئی، شوہر کافر ہے، یعنی یہ تفریق پیدا ہو گئی نا۔ جس طرح میں نے کہا سحر کی خصوصیت کیا ہے؟ دو لوگوں میں تفریق کر دینا۔ تو حضور نے جب کلام پیش کیا، خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف دعوت دی، تو پھر ایک ہی گھرانے میں سے کچھ مسلمان کچھ بے دین، تو کہا یہی تو جادو ہوتا ہے، دیکھو کیسے محمد نے تفریق کر دی ہے۔ نہ باپ کو بیٹے کی محبت یاد رہی، نہ بیٹے کو باپ کی شفقت، نہ بیوی کو شوہر کی محبت، نہ شوہر کے احسانات بیوی کو یاد رہے۔ یہ اسلام قبول کرتے ہیں محمد کا کلام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا یہ جادو ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات اتاری، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، یہ پوری آیت اتاری۔ اس میں ولید ابن مغیرہ کی پوری تصویر کشی قرآن پیش کرتا ہے۔ ثم فکر وقدر، ولید نے سوچا پھر ایک اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، ہلاک ہو ولید کیسا اندازہ لگاتا ہے، ثم قتل کیف قدر، دوبارہ ہلاک ہو اس کے اندازے پر۔ وقال ان هذا الا سحر یؤثر، یہ تو محمد کا جادو ہے جو چل پڑا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، کوئی خدائی کلام نہیں ہے کہ انسانی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، ولید تمہاری اس بات پر تمہیں جہنم رسید کر دیں گے۔ تو یہ اس مجلس میں بیٹھ کر فیصلہ ہو گیا کہ محمد جادوگر ہے، لیکن سنانے کی بات یہ تھی کہ یہ مشرکین بھی نہ ماننے کے باوجود قرآن کی حقانیت پر پورا یقین رکھتے تھے، اس لیے قرآن انہیں معاند کہتا ہے۔ یہ ضدی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حضور کی حقانیت کو نہیں جانتے، جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ معاند ہے۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ولید معاند ہے، جانتا ہے کہ محمد نہ ساحر ہے، نہ کاہن ہے، نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، لیکن مانتا نہیں ہے، سرداری کا خوف لگا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر یہ متفق ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی چال ان پر الٹ دی۔ حج کے موسم میں لوگ آئے، یہ کہتے ایک ساحر ہے ہمارے یہاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگ کہتے ہم سحر کو جانتے ہیں، ہم سنیں گے یہ کیا کہتے ہیں، وہ سنتے جاتے اسلام لے آتے، یہ سحر نہیں ہے، یہ تو عمدہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور مجلس پیش کی گئی دار الندوہ کے اندر، کہا یہ باز نہیں آ رہے، سید الشہداء حمزہ بھی اسلام لے آئے ہیں، کچھ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اکیلے ہی رہ جاؤ اور سب اسلام قبول کر لیں۔ کہا کیا کریں؟ کہا عتبہ ابن ربیعہ کو محمد کے پاس بھیجو، یہ ہم میں سب سے بلیغ کلام کرنے والا ہے، جا کے یہ محمد سے بات کرے، اس کو سمجھائے۔ عتبہ ابن ربیعہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ کہا اے میرے بھائی کے بیٹے،
تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں مال اور دولت مطلوب ہے اتنا مال دیں گے، مکہ میں کوئی تم جیسا مالدار نہیں ہو سکے گا۔ اگر عورتیں چاہتے ہو، مکہ کی جس عورت پر انگلی رکھو گے، جتنی عورتوں پر انگلی رکھو گے ان سے تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ اگر ہمارے سردار بننا چاہتے ہو تو آج سے ہم تمہاری رعایا، تم ہمارے سردار، قبول ہے ہمیں تمہاری سرداری۔ لیکن یہ تم نے کیا نیا دین پیش کیا، لوگوں میں تفریق پیدا کر رہے ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو، تمہیں جنون لاحق ہے تو ہم اچھے سے اچھے معالج سے تمہارا علاج کراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل سے اس کی بات سنتے رہے۔ کہا عتبہ اپنی بات مکمل کر چکے؟ کہا جی کر چکا۔ کہا اب میری سنو، تم اپنی دعوت لے کر آئے ہو، میری دعوت بھی سن کر جاؤ۔ آپ نے کہا نہ مجھے تمہارا مال چاہیے، نہ مجھے عورتیں مطلوب ہیں، نہ سرداری سے کوئی شغف، اور نہ مجھے جنون لاحق ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کتاب جو تمہیں پیش کرتا ہوں یہ اسی کا کلام ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ فصلت پڑھنا شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہیے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں عاد اور سمود کے جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے زمین پر اس کے دو ہاتھ تھے۔ جب اس آیت کو سنا تو حضور کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد بس کرو، رحم کرو اپنی قوم پر۔ کہا جو کہنا تھا میں کہہ چکا، عتبہ تمہیں اختیار ہے۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ اب وہ مشرکین اور سرداران جو باہر انتظار کر رہے تھے، جب دیکھا عتبہ آ رہا ہے تو ابو جہل نے کہا یہ وہ عتبہ معلوم نہیں ہوتا جو یہاں سے گیا تھا، اس کی تو کیفیت ہی تبدیل ہے، لگتا ہے عتبہ بھی صابی اور بے دین ہو کر آیا ہے۔ عتبہ پہنچا، ابو جہل نے کہا عتبہ کیا پیغام لائے ہو؟ عتبہ نے کیا بات کہی؟ یہ سننے کی بات ہے۔ انی سمعت قولا واللہ ما سمعت بمثلہ قط، واللہ ایسا کلام سن کے آیا ہوں ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ ما ہوا بالشعر ولا السحر ولا الکہانہ، نہ یہ شعر تھا، نہ یہ جادو تھا، نہ یہ کہانت تھی۔ اے سرداران میری بات مانو تو اس کو تنہا چھوڑ دو، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو جو تم چاہتے ہو وہ بات پوری ہو جائے گی، اور اگر یہ عرب پر غالب آ جائے تو پھر یہ تمہارا ہی تو رشتہ دار ہے۔ ابو جہل سخت غصے میں آ گیا۔ عتبہ تمہیں اس لیے بھیجا تھا؟ کہا مانو نہ مانو لَيَقُولَنَّ الَّذِي سَمِعْتُ شَأْنٌ، یہ کلام جو میں سن کے آیا ہوں اس کی ایک بڑی شان ہونے والی ہے، جو تمہیں کرنا ہے کرتے چلے جاؤ۔ یہ وہ شہادت اور شواہد ہیں جو غیر مسلم قرآن کے متعلق پیش کر رہے ہیں۔ میں اور ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر دعوت سخن مفتی صاحب کو پیش کر دیں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ 6 نبوی کے اندر اسلام لائے۔ اسلام لانے کا واقعہ معروف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو بتانے کی بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن الخطاب تو جب کہا گیا کہ جس نے محمد کو قتل کیا، نعوذ باللہ، ابو جہل اس کو کئی سارے اونٹ دے گا، عمر ابن الخطاب نے کہا میں کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ اونٹ تمہارے۔ حضرت عمر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس ارادے سے کہ حضور کو نعوذ باللہ آج قتل کر دوں گا چل نکلے۔ راستے میں تھے کہ نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا عمر بہت جلدی میں ہو، کہاں کا قصد ہے؟ کہا محمد کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے ایک عجیب دین پیش کیا ہے۔ کہا جا کے اپنی بہن کی خبر لو، جس دین کے لیے محمد کو مارنا چاہتے ہو تمہاری بہن خود وہ دین لا چکی ہے۔ اب حضرت عمر جلالی مزاج کے تھے، محمد کو بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے اپنی بہن کا کام تمام کرتا ہوں۔ اب بہن کے گھر پہنچے، سواری کو ایک ٹھکانے پر لگایا، اندر سے حضرت خباب قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں فاطمہ ابن خطاب کو اور سعید ابن زید یعنی حضرت عمر کے بہنوئی کو۔
حضرت عمر فوراً اندر داخل ہوئے کیونکہ غصے والے تھے. حضرت خباب حضرت عمر کی آمد کو دیکھ کر چھپ گئے اور کہا فاطمہ تو بے دین ہو گئی ہے؟ کہا ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، جو کرنا ہے کر لو. یہ وہ ایمان تھا جو سر چڑھ کر بولتا تھا. حضرت عمر نے اپنی بہن کی پٹائی لگانا شروع کی اور خوب مارا بہن اور بہنوئی کو. پھر دیکھا کہ سامنے صحف رکھے ہوئے، کچھ صحیفے رکھے ہوئے ہیں جس سے قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ اب کچھ مارنے کی وجہ سے کچھ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا بہن یہ کیا ہے؟ کہا اِنَّكَ رِجْسٌ، تم ناپاک ہو عمر. وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو پاک آدمی چھو سکتا ہے. قُمْ فَتَوَضَّأْ، جاؤ وضو اور غسل کر کے آؤ. حضرت عمر آئے وضو یا غسل کر کے. کہا لاؤ مجھے دکھاؤ. جیسے ہی دیکھا تو سورہ طٰہٰ کی ان آیات پر نظر پڑی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ایسا لگا یہ کلام مجھ سے مخاطب ہے، اور برجستہ کا ما احسن ھذا الکلام واکرما، کیا ہی عمدہ اور برگزیدہ کلام ہے. محمد یہ پیش کرتے ہیں، مجھے لے کے چلو ان کے پاس. اس سے قبل حضور دعا کر چکے تھے اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت، قوت، شوکت دے. پھر حضرت عمر یوں اسلام لے کر آئے قرآن کو سن کر. اسی طرح آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے روایات میں آتا ہے طائف سے آپ کی واپسی تھی اور نخلا کے مقام پر آپ نے قیام کیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی. اسی دوران اسی اثنا میں جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. تو جب جنات نے وہ کلام سنا تو بہت متاثر ہوئے، اور وہاں سورۃ الاحقاف میں آتا ہے انہوں نے اپنے ارد گرد جنوں سے کہا انصتو، خاموش رہو، قرآن سنو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور پھر فوراً اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر حضور کو بتایا قل، آپ کہیے کہ جنات کی ایک نفری نے آ کر کلام سنا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ابھی جو ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آمنا بھی، ہم اس کلام پر ایمان لاتے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، شرک سے معافی، اپنی شرک کرنا. تو جنات نے حضور کا کلام سنا، اس کی حقانیت پر اعتماد اور یقین کیا اور ایمان لے آئے. تو یہ میں مسلمانوں کی شہادتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دشمن تھے یا ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جب کلام کو سنا تو اس کی حقانیت کا اعتراف کر لیا. ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہ قرآن کے معنی میں غور کرتے تھے یہ کیا پیش کیا جا رہا ہے. اگر اس کو مان لیا تو پھر لات، عزا، منات سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر ایک خدا کے آگے سجدہ ہوگا، ایک خدا کی عبادت ہوگی، پھر سارے بت اور سارے دیگر معبودان باطلہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس پر وہ آمادہ نہیں تھے. تو وہ قرآن کو سمجھتے تھے اس لیے اعتراف کرتے تھے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوا کہ جب سے مسلمانوں نے قرآن کے مقصد کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کے مقاصد کو بالائے طاق رکھ دیا، اور قرآن صرف ثواب کی کتاب بن گئی. ایک حرف پر 10 نیکی ہے، پڑھتے چلے جاؤ، ثواب فلاں کو پہنچا دو، کسی کا انتقال ہو گیا ایصال ثواب کر دو. جب سے مسلمانوں کا رجحان یہ بن گیا ہے کہ قرآن بس ثواب کی کتاب ہے، اس وقت سے قرآن کو سمجھنا، اس کے معنی میں غور و تدبر کرنا ایک قصہ پارینہ بن چکا. قرآن جب سے مسلمانوں کی رہنما، رہبر، امام، پیشوا کتاب ہونے سے ہٹ گئی،
اس وقت سے مسلمانوں نے بس عربی پڑھنے پر ہی غور شروع کر دیا. اب اچھی اچھی آواز سے عربی پڑھتے چلے جاؤ, ایک سانس میں سورہ زحا پڑھ لو, سورہ واقعہ پڑھ لو, رزق کا مسئلہ حل کر لو, فلاں سورت پڑھ لو, جنوں کو بھگا لو. قرآن اس لیے آیا تھا. مجھے ان سے انکار نہیں ہے, ایک حرف پر 10 نیکی حضور نے بتایا, مجھے تسلیم ہے. سورہ واقعہ سے رزق کے مسائل حل ہوتے ہیں, مجھے تسلیم ہے. لیکن کیا یہ قرآن کا مقصد تھا؟ یہ کہنا چاہتا ہوں. یہ تو ہم بہت ادنا پر راضی ہو گئے. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر, یہ کس کی صفت ہے؟ یہود کی. تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا پر راضی ہو جاتے ہو. اے یہود, ہم تمہیں آسمان سے منو سلوا کھلا رہے ہیں اور تم کہتے ہو دال پیاز زمین سے نکال کر دو. بہت ادنا پر راضی ہو رہے ہو. بالکل اسی طرح ہم قرآن کے معاملے میں بہت ادنا پر راضی ہو گئے. بس پڑھتے جاؤ, سمجھنا ہی نہیں ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اسے سمجھو. یہ زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے, اب اس کے بعد خدائی پیغام نہیں آنے والا. زندگی کو سنوارنا ہے, زندگی کو درست ٹریک پر لانا ہے, تو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بلکہ مکمل حصہ بنانا پڑے گا. اس کو اپنا رہبر پیشوا بنانا پڑے گا. اس کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا. قرآن ہر طرح کے معاملات کا حل پیش کرتا ہے, چاہے بیرونی ہو چاہے باہر کے ہوں, اندرونی ہو یا باہر کے ہوں. شفاء لما فی الصدور بھی قرآن ہے, اور یہدی للتی ہی اقوم بھی قرآن ہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اب قرآن کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہوں, تاکہ جب ہم اگلی بار اگلے سال اس جگہ پر آ کے قرآن کو سنیں تو ہمیں معلوم ہو قاری کیا پڑھ رہا ہے. آج نہ پڑھنے والے کو معلوم ہے کیا پڑھ رہا ہوں, نہ سننے والے کو معلوم ہے کیا سن رہا ہوں. تو اگلی سال ہماری یہ روش ہرگز نہ ہو. ہم آج سے قرآن کو سمجھنے کا, سیکھنے کا عزم کریں, تاکہ اگلی بار جب ہم ان صفوں میں کھڑے ہوں تو ہمیں پتا ہو کیا کہا جا رہا ہے, اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ان کی بات سے اپنی ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں. میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو ہے نا فلاں بزرگ فلاں عالم جو ہے نا اتنا روتے تھے, ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. مجھے تھوڑا سا یہ جملہ عجیب سا لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسے لکھ دیتے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ داڑھی جو ہے نا تر ہو جائے. میرا اتفاق ہوا